رمضان کے مہینے دیا یہ نیکیاں دا موسم بہاری ہے، یہ نیکیاں دا سیل روائی ہے، یہ ماغے غفران تے ماغے رمضان ہے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، پھر اگے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی ہے۔ اس حدیث اندر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا بندہ کسی روزے دار نو سیر ہو کے کھانا کھلا دے، ایک روزہ کھلایا نا، دودھ دے گھٹنا پانی نہ کھجور دے ٹکڑے نہ، ایک کہتا بھائی جی روٹی بھی میرے لو کھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا کسی روزے دار نو کھانا کھلائے گا سقاہ اللہ من حوضی لا یزال حتی دخل الجنہ۔ نبی پاک نے کتنی وڈا پیکج تے کتنی وڈی بشارت دیتی ہے، بہانے نے نہ بخشے دے، بہانے نے نہ نیکیاں کمان دے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسی نو کھانا کھلا دے، رج کے کھانا کھلا دے روزے دار نو، نبی پاک فرما دے اللہ انہوں میرے حوض تو جام کوثر نصیب فرمائے گا۔ وہ حوض کوثر دا ایک گھٹ جنہیں پیتا نا، ایک روایت ہے 50,000 سال دے دن انہوں پیاس نہیں لگے گی۔ ساری زندگی دے 50,000 سال ہے ہی نہیں، دنیا دے آدھا 50,000 سال دا دن ہونا قیامت والے دن۔ ایک گھٹ پیتا جن نے حوض کوثر دا جام کوثر پیتا ہے، انہوں پیاس نہیں لگے گی پورے دیہاڑی 50,000 سال دا دن میدان محشر والا۔ تے نبی پاک نے کہ بشارت فرمائی میں اپنے حوضوں نو پانی بھی پلاواں گا، نالے گارنٹی یہ دیتی لا یزال حتی دخل الجنہ، ادھر تک پیاس نہیں لگے گی جدوں تک اللہ جنت دا داخلہ نہیں دے۔ مانا کیے جی روزے دار نو روٹی پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا اللہ یہ اجر اندر بندے نو جنت نصیب فرمائے گا، کیونکہ حوض کوثر ملنا ہی انہوں ہے جہاں جنت اندر جانا ہوئے گا۔ بدتیاں نو کافرہ مشرکاں نو حوض کوثر نصیب نہیں ہونا۔ اے سامنے ایک حوض دسدا، اے سامنے ایک حوض دسدا پیر حقانی دا، پر پتہ نہیں ساقی کوثر قیمت کی لائیا، نس نس پہ آمن لوکی طرفے طلاب دے، ادب جا کھڑے حسن پیش جناب دے، پر پلاوے ساقی جام شراب دے، پر پتہ نہیں ساقی کوثر قیمت کی لائیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا، چٹھی اسمانو سرور آئی حوض دا مل کیے، قیمت کی حوض کوثر دی، روزے دار دا روزہ رج کے کھانا کھلا کے افطار کروا دے اللہ حوض کوثر نصیب فرمائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے بشارت فرمائی، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ رمضان دا مہینہ ہے دا پہلا اشرا رحمتہ پڑیا دے، یہ مطلب نہیں کہ پھر رحمت نہیں، ایک خاص چیز ہوتی ہے یہ اندر رحمت اللہ دی خاص واقعی ہے۔ میرا اشرا ساڈے تے سارا فکر اس وقت چوتھا روزہ جا رہے ہیں، آج چوتھا دن ہے، 6 دن ہے رحمت دے باقی نے، تے دوسرا اشرا جہنم تو آزادی ہے، دوسرا اشرا اللہ دی بخشش دے پروانے اللہ ونڈن گے، اور تیسرا اشرا جہنم تو آزادی ہوئے۔ نہ نبی پاک نے ایک اور پیکج دیتا ہے، روزے دار دا احترام سکھایا ہوئے، جڑا بندہ روزے دار دا قدر کرے انہوں اجر کی ملے گا۔ ایک روزے دار دا احترام ہے۔ اج روزے دار نو مار مندا نہ بولیا کر، روزے دار نہ لڑائی نہ کریا کر، روزے دار نو ڈانٹیا ٹپٹیا نہ کر۔ اگر روزے دار تیرا غلام ہے، اگر روزے دار تیرا نوکر ہے، اگر روزے دار تیرا ماتحت ہے، اگر روزے دار تیرے اندر رہ کے کام کاج کر جائے، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ماتحت بندے نو ریلیف دے گا، اپنے ماتحت نوکر نو، اپنے ماتحت کام کرن والے نو، دکان تے ملازمت کرن والے نو، پہاڑی تے ملازمت کرن والے نو، زمیندار کرن والے نو، جیڑا بندہ روزے دار ہوئے ایسے نوکر نو جیڑا بندہ ریلیف دے گا، نبی پاک نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اللہ اس بندے واسطے بخشش کے پروانے جاری کرے گا۔ یہ کہہ دیا کر بھائی جی کوئی گل نہیں، تو تھوڑا آرام کر لے، تیرا روزہ ہے، اسی آپ پہ تھوڑا اوکھا سوکھا ہو لیں گے، جی تینوں اللہ نے مالک بنایا تیرے ماتحت کوئی ہے
تو پھر نبی پاک نے فرمایا تو انہوں ریلیف دے، انہوں سہولت دے، انہوں کہا یا تھوڑا ریسٹ کر لے، تو نماز پڑھیا تو سکینہ، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کام اپنا نبیل لگا، تو دکان دی فکر نہ کری، تو اللہ دی عبادت کر کے آ، تو سیدھے جا کے تھوڑا گھنٹہ ریسٹ کر لئی، تو تھک ہار گیا ہوئے گا، ہاں تو آپ پیکج لے لے، تو آپ سہولت لے لے، تینوں کام اندر چھوٹے، اینے بجے آ جایا کر کے اینے بجے چلا جایا کر، کوئی مسئلہ نہیں، اور سیری کر کے سکون نہ سو کے اٹھ کے 8-9 بجے آ جایا کر، شامی 4 بجے چلا جایا کر، انجیر ریلیف دیا گلہ کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جن اپنے متعدہ نو معاف کرے ریلیف دے، اللہ قیامت والے دن ایسے بندے نو معافی نصیب فرمائے گا، وہ دے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ آئیے میں عرض کر رہا یہ ماہ رمضان ماہ غفران بھی ہے، ماہ رمضان نیکیاں دا سہل رواں دے، آئیے نیکیاں دا سہل رواں دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حدیث اندر فرمایا الرمضان الى رمضان مکفرات بینہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان دی آمد تک یہ بندیاں دے گناہاں دا کفارہ بندا دے۔ مثلا رمضان ہے نا، اگر اللہ زندگی جگدا رمضان نصیب فرمائے تے جے رمضان دا قدر کیتا ہوا ہے، قدر کرن دی وجہ تو اللہ اگلے رمضان تک تیرے چھوٹے گناہ ویسے معاف کر دے۔ اور مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دالا خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا، لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا، سحری دا تحفہ لے کر آیا، سحری دا تحفہ لے کر آیا، افطاری دا جس نے اہتمام کیتا، اللہ نے اس دے ہے انعام کیتا، لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا، دعا کریے ہو مہینہ آئی ہوئے، دعا پکر لگا میں آمین کیا لے، دعائے ہو کریے، دعا کریے ہوئی مہینہ آئی ہوئے، مکہ بھی ہوئے مدینہ بھی ہوئے، لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا، دعائے ہو منگو اے ہوئی مہینہ ہوئے، مکہ بھی ہوئے مدینہ بھی ہوئے، افطاری ویلے، افطاری ویلے زمزم کھجورا نالے جنت چ مل سن، نالے جنت چ مل سن، سونی حورا لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا۔ اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہوئے اور تیرے گھر دیاں زیارتاں سانوں نصیب کر دے، تیرے کی کڑی مشکل ہے۔ اللہ سارے مکہ بھی دکھا، مدینہ بھی دکھا، تے رمضان کے مہینے سے دکھا، اللہ سارے تیرا متا فرما دے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رمضان کا مہینہ کنا عظمتاں والا بنایا وے، یہ دن بھی عظیم ہے، یہ ہر رات پیاری تیری آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان دیا ببرکت ساتھ ایسیاں نے، نیکیاں دا سہل رواں دے، یہ دن بھی قیمتی ہے، یہ راتاں بھی قیمتی نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رمضان دی ہر رات اندر اپنے گناہگار بندیاں نو جہنم تو آزاد فرماندے۔ ماہ رمضان ماہ غفران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر رات اندر اپنے گناہگار بندیاں نو جہنم دی اگ تو